السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ میرا پہلا ناول ہے جس کو میں اپنی وائس میں ریڈنگ کر رہی ہوں، تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ناول یا میری وائس اچھی لگے گی، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پلیز اس کے لیے پہلے سے ہی سوری، معذرت۔ اور پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو مزید آگے شیئر کیجیے گا، اور اپنا گڈ رسپانس دے کے مجھے حوصلہ دیجیے گا کہ میں مزید اپنی وائس میں ناولز کو ریکارڈ کر سکوں آپ لوگوں کے لیے۔ اینڈ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی بھی ناول میری وائس میں سننا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ یہ ناول ہے رائٹر مریم جہانگیر کا محبت اب اور نہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ محبت اب اور نہیں، میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل، مینوں ہجر دی سولی چاڑیا میری اک نہ سنی دلیل۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ لڑکی اپنی ذات سے بیگانہ ہو کر ناچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا ناچ تھا جس کی ہر ردھم سے خود ازیتی جھانک رہی تھی۔ موسیقی کی چیرتی ہوئی آواز کمرے کی سماعت پر گراں گزر رہی تھی۔ موسیقی کی آواز دیواروں سے یوں کلام کر رہی تھی جیسے تان اور سروں کو سرور مل رہا ہو۔ اسی طرح ایک درد اس کے اندر بھی موجود تھا جسے وہ ہر صورت باہر لانا چاہتی تھی۔ اندھیرے کو روشنی کی ایک رمق چاہیے تھی، لیکن یہ رمق ڈھونڈنے کا نہ جانے کون سا راستہ تھا۔ اس کے پاؤں فرش پر یوں تھرک رہے تھے جیسے وہ پانی پہ چل رہی ہو۔ اسی جے رول کے بندیا نظارہ عشق دا لیندے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ایک دوسرے میں پیوست کر کے سینے کے قریب لے کر آئی۔ کسی کھوئی ہوئی شے کو اپنے پاس واپس لانے کی ناکام سی کوشش پہ اس کے دماغ کا ایک کونا اس کی بے بسی پہ ہنس رہا تھا۔ تو میرا ساتھ نبھاندا گلے نہ دل وچ رہندے۔ کھلے بال گلے میں جھول رہے تھے۔ یہاں وہاں سر کو گھماتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنی خالی آنکھوں کو دیکھا۔ بالوں کی کئی لٹیں اس کے لبوں سے لپٹ رہی تھیں، لیکن اس کو غیر متوقع طور پر کوئی الجھن محسوس نہ ہوئی۔ اس کی وحشت کو مگینہ کی آواز ہوا دے رہی تھی، اور وہ اپنی جان کو اذیت دے کر ماضی کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو حد تھی آپ اجاڑے۔ اس نے سنگار میز پر پڑی پرفیوم کی شیشیاں نیچے گرا دیں۔ وہ ٹوٹ چکی تھیں، بالکل اس دل کی طرح چور چور ہو گئی تھیں۔ وہ ان ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے پاس بیٹھ گئی۔ دو دل ہنسدے وسدے۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ زور سے رکھے۔ لبوں سے درد کو برداشت کرنے پر کوئی آہ نہ نکلی۔ اس کی بند آنکھوں کے پپوٹوں پر اتنا سکون رقم تھا جیسے وہ مرگ الموت میں مبتلا ہوا، اور ابھی بڑی ہی مشکل سے سجدہ کرنے کی اجازت ملی ہو۔ تیمم کرنے کے لیے اسے مٹی کی جگہ کانچ ہی ملا۔ او کیڑی سوکن میری! اس کے ہاتھوں سے خون رس رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر آنکھیں بھی خون بہا سکتی تو کم از کم اس وقت اس کی آنکھیں تو ضرور ہی بہاتی۔ تو عہدہ نہ تے دستے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے۔ چہرہ بھی خون آلودہ ہو چکا تھا۔ رقیب کا احساس روح میں بھالے کی طرح اترتا جا رہا تھا۔ میں تیری کملی ہوئی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کندھوں پر جا رہے تھے اور پھر ہوا میں دور تک جا رہے تھے، جیسے وہ خود سے کچھ جھٹکنا چاہتی ہو۔ وہ تینوں خبر نہ کوئی۔ اب اس کا رقص فرش کی جگہ کانچ کے ٹکڑوں پر تھا۔ رچتے ہوئے پیروں سے اسے رتی برابر بھی تکلیف نہیں پہنچ رہی تھی۔ میٹھا میٹھا سا چبھن تھا جو اس کے اندر اتر رہا تھا۔ وہ جھومتی رہی اور جھومتے جھومتے میز پر پڑے موبائل کے پاس آن رکی۔ ایک لمحے میں اسے اپنی مٹھی میں دبوچا اور دوسرے لمحے دیوار پر دے مارا۔ موبائل سے نکلتی آواز کی لہریں مدھم ہو گئی تھیں۔ اب کمرے میں خاموشی تھی۔ چند ہی ثانیے میں خاموشی بھی نہ رہی۔ اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے با آواز بلند خود کلامی کر رہی تھی۔ لوگ تکلیف کرتے ہیں۔ تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ آپ یک طرفہ محبت کریں اور دوسرے کے دل میں آپ کے لیے محبت نہ جاگے۔ تکلیف یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو پسند کریں، ہمت اکٹھی کریں، اس سے اظہار کر دیں اور وہ آپ کو ٹھکرا دیں۔ تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ آپ محبت اور اس کے وجود سے بے خبر اپنی زندگی کو اپنے طریقے اور اپنے اصولوں سے گزار رہے ہوں، اور کوئی اچانک سے آپ کی زندگی میں آ جائے۔ آپ اسے روکنے کی کوشش کریں لیکن وہ آپ کی زندگی میں گھستا ہی چلا جائے۔ آپ کے ہاتھ کو اتنی نرمی اور اتنی محبت سے تھام لے کہ آپ اس سے اپنا آپ چھڑا ہی نہ سکیں۔ آپ کو خوابوں کے راستے پہ لے کر چلے، آپ کے راستے میں کہکشاں بٹھائے،
آپ پہ اپنی جان لٹائے۔ پھر جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے، آپ کے دل کی بنجر زمین پہ محبت کی کونپلیں پھونکنے لگیں، آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہونے لگے، آپ کو اس کی عادت پڑ جائے، تو وہ شخص منہ موڑ لے۔ اس شخص کے منہ موڑتے ہی وہ کونپلیں یکدم سے درخت بن جائیں اور آپ کی ساری ذات پہ حاوی ہو جائیں۔ پھر وہ درخت آکٹوپس بن جائے اور آپ کی ہڈیوں کو دبوچنا شروع کر دیں۔ آپ اس شخص کی طرف دیکھیں اور وہ آپ کے منہ پر تھوک دے۔ یہ ہوتی ہے تکلیف، یہ ہوتی ہے اذیت، اسے کہتے ہیں ٹھکرانا، اسے کہتے ہیں مرنا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تھا، آنسوؤں کی لکیریں چہرے پہ نقش تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پھر کانچ پر رکھے اور دبانے لگی۔ خود کلامی جاری تھی۔ کانچ کیا تکلیف دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کیا تکلیف دیتا ہے؟ وہی تو تکلیف دیتا ہے، سب کچھ چھین لیتا ہے۔ آنکھ سے خواب، سانس سے امید اور اذیت سے اس کے ہونے کا احساس بھی۔ اللہ جی، آپ سے ٹھیک پوچھا تھا فرشتوں نے کہ کیوں بنا رہے ہیں انسان کو؟ اس نے واقعی فساد کرنا تھا، یہ فساد ہی کر رہا ہے۔ اس نے نیچے فرش سے اپنا دوپٹہ اٹھایا، سر کے گرد لپیٹا، کونے میں بچھی جائے نماز پر جا بیٹھی۔ اس کے راز و نیاز شروع ہو گئے تھے۔ اللہ جی، آپ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ساری خدائی میں سے مجھے ایک وہ شخص کیوں نہیں مل سکتا؟ میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، میں نے اتنے وظیفے کیے ہیں، مجھے لگتا ہے میری انگلیوں کے پپوٹے بھی گھس گئے ہوں گے آپ کی اتنی ثنا بیان کرنے کے بعد بھی۔ مجھے وہ کیوں نہیں مل سکتا؟ ایک مشرک صنم صنم کرتا رہے، اس کے منہ سے غلطی سے عہد نکل جائے تو اس کو آپ فوراً جواب دیتے ہیں، اور ایک میں ہوں اللہ اللہ کر رہی ہوں۔ آپ کو میرے اس مانگنے سے کیوں کوئی سروکار نہیں ہے؟ اگر وہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو یا اللہ، آپ تو خالق و کائنات ہیں، ہر شے آپ کے لیے ایک ان کی محتاج ہے۔ آپ اس کو میرے حق میں بہترین بنا کر مجھے عطا کر دیں۔ اللہ جی، کیا میرے 9 سال ضائع چلے گئے ہیں؟ میں اسے ایک سمجھ کر، واحد جان کر، اپنی زندگی کا مرکز مان کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتی رہی ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے احساس نہ ہو؟ اگر اس کا احساس مر بھی گیا ہے تو اللہ جی، آپ تو حی القیوم ہیں، اس کا احساس زندہ کر دیں۔ اللہ جی، آپ نے تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اس کے دل میں میری محبت کو یوں زندہ کر دیں کہ وہ سر کے بل چلتا میرے پاس آئے۔ کچھ اور نہیں تو بس وہ مجھے اپنا لے، مجھے خود سے کاٹ کر نہ پھینکے، مجھے اپنی جوتوں کی جگہ پر رکھ لے، لیکن مجھے خود سے دور نہ کرے۔ اللہ جی، میرے پاس تو مانگنے کے لیے دعا میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جی، میں کیا مانگوں گی؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اللہ جی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ جی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے نا۔ وہ اونچی آواز میں پکار رہی تھی۔ خود اذیتی کا درد اس کی آواز میں شامل تھا۔ اللہ جی، اس سے دور ہونے کا سوچ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میرا جسم کسی گاڑی کے نیچے کچلا جا رہا ہے، اور اس گاڑی کے ہر پہیے پہ ہزاروں نوکیلے کیل ہیں۔ وہ سب میری بوٹیوں میں گھستے جا رہے ہیں۔ اللہ جی، مجھے اس سے دور نہ کریں، اللہ جی، مجھے یہ تکلیف نہ دکھائیں۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ اللہ جی، آپ تو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں، میں بھی آپ کی بندی ہوں، آپ کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آ رہا؟ آپ جانتے ہیں میرے آنسوؤں میں کھوٹ نہیں، میرے جذبے پاکیزہ ہیں، میں نے کبھی بھی اس کا یا کسی اور کا برا نہیں چاہا۔ مجھے اس تکلیف سے نکال دیں، مجھے اس ڈر سے نکال لیں کہ وہ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اللہ جی، وہی تو میرا جینے کا مقصد ہے۔ میں تو اس کی پسند کے رنگوں کے علاوہ رنگ نہیں پہنتی۔ وہ میری دنیا سے نکل گیا تو میری ساری دنیا بے رنگ ہو جائے گی۔ اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، آنسوؤں سے تر چہرہ وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ کچھ چھن جانے کے خوف سے اس کی آنکھیں خالی سی لگ رہی تھیں۔ اس نے اپنی گردن بائیں طرف موڑی، دیوار کے ساتھ پڑے قد شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ ایک اور آنسو اس کی آنکھ سے بہہ نکلا۔ اللہ جی، میں نے خوبصورتی بھی اس کے لیے تجھ سے مانگی، میں اس کو خوبصورت لگوں، میں اس کو اچھی لگوں۔ میں نے ایک ایک قدم ناپ تول کر اٹھایا، مجھے وہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی اب چاہیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنی آنکھوں کے سامنے کیے زور و قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ میری انگلیوں کی پوروں میں ہے وہ شخص، میں اسے دیکھے بغیر تصور کر سکتی ہوں۔ مجھے اس کی پلکوں کی لمبائی معلوم ہے، اس کے لبوں کا کٹاؤ مجھے
ازبر ہے، میں اس کی کشادہ پیشانی پہ پڑنے والے بل گرنے بغیر بتا سکتی ہوں۔ مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ مجھے 9 سال کے لیے وہ دے کر کیسے مجھ سے آپ وہ لے سکتے ہیں اللہ جی؟ ابھی تو وہ میرے ہاتھ میں تھا، ابھی کل تک وہ میرے ساتھ تھا، وہ میرا سب کچھ ہے، وہ میرا اس دنیا میں جینے کے لیے سہارا ہے، وہ میری آرزو ہے، وہ میری پہلی محبت ہے۔ پہلی محبت کے حوالے سے آزمائش نہ ڈالیں، مجھے وہ دے دیں، میں وہ سب کروں گی جو آپ چاہتے ہیں اللہ جی۔ میں نے آج تک کوئی چیز اتنی شدت سے نہیں مانگی، کسی بھی چیز پر آ کر میں اٹک نہیں گئی، لیکن اس شخص کو میں مسلسل مانگ رہی ہوں اللہ جی۔ وہ شخص میری آنکھوں میں آن بیٹھا ہے، میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی اللہ جی۔ وہ میرے ہاتھوں میں ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو چھو نہیں سکتی اللہ جی۔ وہ میرے قدموں میں ہے، میں کسی اور راستے پر جا نہیں سکتی اللہ جی۔ وہ میری آواز میں ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس نے اپنے ہاتھ زمین پر گرا دیے اور ہاتھوں پر اپنا سر گرا کر اسی شدت سے رونا جاری رکھا ہوا تھا۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، ہچکی بند چکی تھی۔ وہ مسلسل ہچکیوں میں اللہ جی کی گردان کیے جا رہی تھی۔ کمرے کے در و دیوار دیر تک سنتے رہے کہ وہ اللہ جی سے سوال پوچھتی رہی اور یقین دہائیاں لیتی رہی کہ اللہ جی وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا نا، اللہ جی وہ میرا ہے نا، اللہ جی وہ پہلے جیسا ہو جائے گا نا، اللہ جی اس معاملے میں آپ مجھ پر آزمائش نہیں ڈالیں گے نا۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند نے اس کی لڑکی کو دیکھا، وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے ہونے پہ بھی انہی مناجات میں کھوئی ہوئی تھی اور آج اسے کھونے کے بعد بھی دعائیں ہی مانگ رہی تھی۔ ہوا کی رت پر کمرے میں جائے نماز پر جذب ہونے ہوئے آنسو فضاؤں میں شامل ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کن من بارش شروع ہو گئی۔ نہیں تھا زور اس کے ستم نوازیوں کا، مگر مجھے بھی حوصلہ میرے خدا سے ملے۔ کالے سیاہ بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی، پیچھے آتا لڑکا اس کی سبز رفتاری کا ہم نوا بننے کی ناکام کوشش کرتا ہلکان ہوا۔ پاکیزہ، پاکیزہ، میری بات تو سنو۔ وہ اس کو یوں پکار رہا تھا کہ آواز حلق سے نہیں دل سے نکلتی محسوس ہوئی۔ بولو، اب کیا تکلیف ہے؟ اس نے رکے بغیر مڑے بغیر آفتاب نور کو جواب دیا۔ میں تمہارے حوالے سے واقعی سیریس ہوں، وہ یقین دہانی کروانے لگا۔ عمر دیکھیے اپنی اور میری، یہی باتیں تم زیادہ نہیں بس 2 سال بعد سوچنا اور تم خود ہنسو گے۔ پاکیزہ ابھی بھی نہیں مڑی تھی، اس کی فولڈ آستینوں سے جھانکتی سانولی سانولی نازک کلائیاں سورج کی چمک میں پرکشش معلوم ہو رہی تھیں۔ تم مجھے آزما لو، 2 سال چھوڑو 4 سال آزما لو، میں تمہیں ہمیشہ تمہارے پیچھے ہی ملوں گا، میں ہمیشہ تمہیں تمہارے ساتھ ہی ملوں گا۔ میرا تمہارا ساتھ آج کا تو نہیں ہے، ہم نرسری سے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تمہیں مجھ پہ یقین کیوں نہیں آ جاتا؟ آفتاب کے لہجے میں اصرار کی لو ٹمٹمائی تھی۔ ایک لمحے کو پاکیزہ کا دل بھی جذبات کی شدت محسوس کرنے کی خاطر بے تاب ہوا۔ ذہن کے نہان خانوں پر اچانک سے بچپن کی بنیادوں نے دستک دی۔ وہ پھسلتے پھسلتے سنبھلی۔ آفتاب نور نے اسی کمزور لمحے میں اپنا قدم پاکیزہ کے قدموں کے ساتھ ملا لیا۔ پاکیزہ کی منزل آ چکی تھی۔ سانولی سی لڑکی چھلاوے کی طرح تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پہلو سے اپنا آپ بچا کر نکل گئی۔ سنو نا، وہ پھر گویا ہوا۔ سننے کے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، کتنی ہی انکہی باتوں نے اس کا انداز سر اٹھایا اور وہ گہرے کالے بالوں کی پونی ٹیل بنائے لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم کچھ کہو بھی تو فرق نہیں پڑتا۔ جواب بالکل صاف اور سپاٹ ملا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں اپنے منہ سے اعتراف کر کے تھک چکا ہوں اور تم کہتی ہو کہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں کہہ رہا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آفتاب اس کے کھرے جواب سے بے قرار ہوا۔ وہ اسکول کی گھنٹی کے قریب تھی۔ دروازے کے پیچھے پڑے ہتھوڑے کو دھان پان سی لڑکی نے اٹھا کر زور سے گھنٹی پر دے مارا۔ ٹن کی باز گشت سے پورا اسکول لرز اٹھا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، ہر اتوار کو کپڑے میں دھوؤں گا، جو تم چاہو گی ہمیشہ وہی ہوگا۔ میں ایسے کپڑے لوں گا جن کو استری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تم ایک دفعہ مان جاؤ، میں باقی ساری دنیا کو منا لوں گا۔ صبح نوکری پر جاؤں گا، واپس آ کر برتن بھی دھوؤں گا، تمہاری پیاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم لیٹے لیٹے تھک جاؤ گی تو تمہارے پاؤں بھی دباؤں گا۔ پلیز پاکیزہ، مجھے سیریس لو۔
میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آفتاب کی بڑبڑاہٹ مسلسل جاری تھی۔ وہ ایک ذہین لڑکی کو لالچ دے رہا تھا۔ پاکیزہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے مڑ کر آفتاب کو دیکھا۔ تم اگر کلاس میں میرے ساتھ داخل ہوئے اور سب کی سوالیہ نظریں ہم پر اٹھی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ بے سختہ مسکراتے لبوں کے ساتھ آنکھوں میں بلا کی سختی امڑ آئی۔ اب آفتاب کو بھی وہیں رکے رہنا تھا اور پاکیزہ کو اکیلے ہی کلاس ہفتم میں داخل ہونا تھا۔ فلک اپنی تمازت کے سندیسے زمین پر بھیجتا اس پریت کے انوکھے ڈھنگ دیکھتے حیرت زدہ ہوا۔ 8ویں جماعت میں پڑھتے یہ بچے دنیا کی سرد و گرم سے انجان اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ دونوں انجام نہیں جانتے تھے۔ ایک تعلق کو تڑپ رہا تھا اور دوسری لا تعلقی چاہتی تھی۔ ایک کو مثبت جواب چاہیے تھا اور دوسری سوال سننے کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایک کے اندر احساس محرومی سر کھولے بیٹھی تھی اور دوسری کو احساس محرومی کا شکار ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ دونوں بھاگ رہے تھے اور جس چیز سے بھاگ رہے تھے وہی ان کے سامنے آنے والی تھی۔ ہر لفظ کتابوں میں تیرا عکس لیے ہے، ایک پھول سا چہرہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ پاکیزہ اپنے نام کے جیسی ہی تھی، صاف شفاف سی، اجلی سوچ والی، مستحکم سی، ذہین اور بلا کی پر اعتماد۔ اس کی سانولی رنگت میں نمک سی کشش تھی۔ دیکھنے والے ایک دفعہ اس کے دائرے میں داخل ہو جاتے تو اس کی چمکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ہلکے ترش سے ذائقے کو چکھ لینا چاہتے، لیکن وہ حسین نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر اس کا ہو جائے۔ وہ ذہین تھی، فطین تھی، خوش اخلاق تھی اور خوش گفتار تھی۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ بس نمک تھی، نمک جیسی تھی۔ اس کا ہونے کے لیے، اسے پسند کرنے کے لیے ذائقے کی بہترین حس کا ہونا بھی ضروری تھا۔ ویسے بھی کون تھا ایسا جو اس کو چکھنے کی جسارت کر سکے؟ یہاں تو کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا جو سکون سے اس کے نمکین روپ سے اپنی آنکھیں سینک سکے۔ وہ فوراً اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی اور مقابل کو پھر ایسا جواب دیتی تھی کہ دوبارہ سوال اٹھنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ وہ ذہین تھی اور خوش اخلاق بھی، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا تنہا ہونا تھا۔ وہ اکیلی تھی، بہت شروع سے ہی اکیلی۔ اس نے اپنی ذات کے اندر اپنا سارا جہاں بسا رکھا تھا۔ اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اکیلے رہتے رہتے اسے 14 سال کی عمر میں ہی تنہا رہنا آ گیا تھا۔ گھر میں ایک ہی پھپھو تھی اور پوری دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ والدین کی وفات کے بعد اس نے ایک پھپھو کا ہی چہرہ دیکھا تھا، ایک مسکین سا تنہا سا چہرہ جو سامنے کھل کر نہیں آتا تھا اور صاف چھپتا بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کچھ بھی بن جائے گی، لیکن اپنے چہرے پہ اس چہرے کے رنگ نہیں چڑھنے دے گی۔ حقیقت میں تو وہ خود بھی اس چہرے کے اصل رنگوں سے واقف نہیں تھی۔ اسی چھپن چھپائی میں یہ دونوں ساتھ رہتے ہوئے بھی اکیلی اور اکیلے رہتے ہوئے بھی ساتھ تھی۔ تمہاری کج ادائیاں کوئی اور سہ کر دکھائے تو مانوں، یہ جو ہم میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے۔ پاکیزہ بیٹا، آپ اٹھو اور اپنے پیچھے کی قطار کے اسٹوڈنٹ سے سبق سن لو۔ سر اسد نے پاکیزہ کو اٹھایا۔ انمول بیٹا، آپ اس طرف سے سبق سن لو۔ دوسری طرف کے لیے کلاس کی دوسری بہترین لڑکی کو اٹھایا گیا۔ پاکیزہ اٹھی اور یکے بعد دیگر اپنے ہم جماعتوں سے سبق سننے لگی۔ آگے کی نشستیں لڑکیوں اور پیچھے کی نشستیں لڑکوں کے لیے مختص تھیں۔ ابھی سبق سنتے وہ کلاس کے درمیان میں پہنچی ہی اسے شناسا آواز سنائی دی، پاکیزہ۔ پاکیزہ نے آواز کے تعاقب میں مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی دکھائی دیں، آنکھوں کے ڈورے بھی کچھ سرخ سے لگے۔ ہاں بولو، اس نے رسماً جواب دیا۔ مجھ سے سبق تم سن لو۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ پاکیزہ سے فیور مانگنے لگا۔ ایک لمحے کو پاکیزہ کا دل نرم پڑا، پھر اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ تمہاری لائن سے انمول سن رہی ہے، اسی کو سناؤ۔ وہ چاہتی تو آفتاب سے سبق سن سکتی تھی۔ اسے سر اسد اور انمول دونوں نے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن وہ اپنے گرد کھینچے گئے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ سبق تو میں تمہیں ہی سناؤں گا، ورنہ نہیں سناؤں گا۔ وہ سبق سنتی رہی۔
اس کی پشت آفتاب کی طرف تھی، لیکن وہ بغیر دیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ انمول سبق سننے آفتاب کے سر پر پہنچ گئی ہے۔ آفتاب تم سناؤ، انمول نے آفتاب کو پکارا۔ وہ لاشعوری طور پر پیٹھ کیے کان کھولے کھڑی رہی۔ میں نے نہیں سنانا، آفتاب نے دو ٹوک جواب دیا۔ کیوں نہیں سنانا؟ انمول نے حیرت سے پوچھا۔ بس میں نے نہیں سنانا، آفتاب نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سزا کے لیے وہ خود کو خود ہی نامزد کر رہا تھا، لہٰذا انمول اگلے ہم جماعت کی طرف متوجہ ہوگی۔ پاکیزہ کو معلوم تھا کہ وہ کھڑا ہے، وہ جو شہر کی مہنگی ترین اکیڈمی ہواکس میں پڑھتا تھا، اور بات بات پر میری اکیڈمی کا نام تو سنا ہوگا جیسا شوخا جملہ بولتا تھا، کلاس میں کھڑا تھا۔ بمشکل اسے نظر انداز کر کے پاکیزہ اپنی سیٹ پر واپس آئی۔ کلاس میں 4-5 لوگ کھڑے تھے جن کو سبق نہیں یاد تھا۔ آج سر اسد کو ان بچوں کی لاپرواہی پہ غصہ ہی آ گیا۔ انہوں نے پتلی سی چھڑی اٹھائی اور پیچھے کھڑے لڑکوں کے پاس چلے گئے۔ اوپر سے سخت اور اندر سے حلوہ سی لڑکی کا دل کانپا۔ اس کے تصور میں بڑی بڑی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے آ گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ چھڑی مارنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہر لڑکے کو 3 یا 4 چھڑیاں پڑی تھیں۔ پاکیزہ نے آواز سے ہی اندازہ لگایا۔ کبھی پڑھ کر نہیں آتے، کبھی سناتے نہیں ہیں، انمول نے تبصرہ کیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ آفتاب نے جان بوجھ کر سبق نہیں سنایا۔ پاکیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساتھ ہی تفریح کی گھنٹی بجی۔ پاکیزہ لنچ لینے کلاس سے باہر نکل آئی۔ نہ جانے کیوں اس نے ایک کی جگہ 2 جوس لیے۔ کلاس کے دروازے کے ہینڈل کو تھامے اس نے اسی سوال کو خود سے پوچھا تو اسے جواب مل گیا۔ وہ آفتاب سے معافی مانگنے والی تھی۔ کلاس کے اندر داخل ہوئی تو وہ اسے نظر نہ آیا۔ اس کی نشست پر خود ہی بھٹک گئی، لیکن وہاں تو بستہ بھی موجود نہ تھا۔ وہ خاموش سی بیٹھ گئی۔ بچھڑے تو قربتوں کی دعا بھی نہ کر سکے، اب کہ تجھے سپرد خدا بھی نہ کر سکے۔ صبح کے پرندے رزق کی تلاش میں چہچہاتے اڑتے فلک کو حسین بناتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے نغموں سے کانوں میں رس سا گھلنے لگا۔ کلاس کے عقب میں لگی کھڑکیاں مسلسل کھل رہی تھیں اور بند ہو رہی تھیں۔ ان کے شور نے ایک بے سر و ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ وہ آسانی سے ان 2 مختلف آوازوں کے درمیان کے فرق کو اپنے مزاج پر اثر انداز ہوتا محسوس کرتی رہی۔ ابھی تک کوئی اور ہم جواد بھی نہیں آیا تھا۔ اسکول لگنے میں 15 منٹ رہتے تھے۔ پاکیزہ جو کہ ہفتم جماعت میں ہونے کے باوجود ہیڈ گرل تھی، پہلے ہی آ چکی تھی۔ اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہیڈ گرل تھی، وجہ وہ معافی نہیں تھی جسے مانگنے کا ارادہ وہ باندھ چکی تھی، لیکن موقع مکھن لگنے بال کی طرح ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے پٹ بند کر دیے۔ وہ لاشعوری طور پر کبھی کلاس کی دیوار پر سجی گھڑی کو دیکھتی اور کبھی کوریڈور میں آویزہ گھڑیال پر نظریں جھاڑتی۔ آج اسے انتظار تھا۔ سو ہواؤں نے مدھم رفتار تھام لی اور وقت بھی ہلکے ہلکے پانیوں پہ بہتا چلا گیا۔ کتنا ہی آہستہ کیوں نہ بہتا، اس کو آخر بیت جانا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلاس کھچا کھچ بھر گئی۔ کوریڈور میں بھی مختلف قدموں کی دھمک ابھرتی اور معدوم ہوتی رہی۔ انشاءاللہ اگلی پارٹ میں آپ اس کو مزید پڑھ سکیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پہلی ویڈیو ہے اس لیے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اللہ حافظ۔